وہی کس کا تجربہ ہے؟ وہ اس وہی اور میرے درمیان مشترک وہی کا تجربہ مشترک بہت صحیح سوال کیا آپ نے. کیسے ہوگا یا وہی کسی ایک شخص کا، دو اشخاص کا تجربہ ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اب اس سے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو پرکھنے کے لیے میرے پاس وہی ذرائع ہیں. یعنی جو بات کہی جائے گی اگر وہ خارجی دنیا سے متعلق ہے تو بنائے استدلال تجربہ اور مشاہدہ بنے گا. اگر وہ عقلی استنباط سے متعلق ہے تو وہی فیکلٹی جو میرے اندر ہے میں اس کو استعمال کر کے صحت اور عدم صحت کا فیصلہ کروں گا. اگر وہ تاریخی حقائق سے متعلق ہے تو اسی طریقے سے اسٹیبلش ہسٹری فیصلہ کن ہوگی. یعنی میرے پاس ذرائع وہی ہیں. یوں نہیں ہے کہ مجھے صاحب وحی یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں وحی کا تجربہ کراتا ہوں. یوں نہیں ہے، بلکہ وہ اس وحی سے جو چیز حاصل کر رہے ہیں موضوع وہ ہے. مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ ان تک وہ آئی کیسے ہے. میں آنے کو تو مجھے اس سے بھی دلچسپی نہیں ہے کہ آئنسٹائن کو کیسے یہ معلوم ہو گیا کہ مساوات کیا بنتی ہے، نیوٹن کو کیسے معلوم ہوگا کائنات میں کیسے. یعنی میں نے یہاں بھی ان کے ذریعے پر گفتگو نہیں کی. آپ کسی چیز کو لے لیں، اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد جو قوانین بیان کیے کیا وہ قوانین ان معیارات پر پورے اترتے ہیں. تجربہ اس کی تصدیق کرتا ہے، مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے. آپ دیکھیں اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا پیغمبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے بلکہ پروفیسی، پروفٹ، یہ الفاظ پیشین گوئی کو بیان کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا یہ بات. سائنس میں بھی حقائق کی تصدیق کا سب سے بڑا ذریعہ پروفیسی ہے. ناولٹی کردار نہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ چیز کا مشاہدہ کیا گیا ہے، جو آپ کی نظری طبعیات ہے یہ کیا گیا ہے، یہ اس طریقے سے ہوگا، پیشین گوئی کی جاتی ہے. جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقت بن گئی. یعنی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ نظری طبعیات میں اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ فلکیات کے بارے میں یہ فلاں ہیلی کا سیارہ فلاں وقت میں آئے گا، اس وقت چاند گرہن ہو جائے گا، ہو جاتا ہے نا، تو پیشین گوئی پوری ہوتی ہے. سورج گرہن ہو جائے گا، ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، اگر جس وقت وہ ہو جاتی ہے پوری تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک تھی. ہیلی کا دمدار ستارہ جو ہے اس نے اتنے برس کے بعد دوبارہ آنا ہے، وہ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب ٹھیک تھا، کیلکولیشنز ٹھیک تھیں. جب وہ یہ بات کہی گئی اس وقت وہ مستقبل کا ایک واقعہ تھا، ہو گیا، تو کتنے اعتماد کے ساتھ ہم کہتے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں آپ کو کیلنڈر بنا کے دیے جا سکتے ہیں. یہ پیشین گوئی ہوتی ہے نا. یعنی آئندہ سال کا رمضان 1000 سال بعد والا رمضان فلاں تاریخ کو آئے گا، وہ کیا چیز ہے؟ پیشین گوئی ہے. تو یہ سب وہی چیزیں ہیں اور کوئی کچھ نہیں. علوم اپنی اصل میں اسی جگہ کھڑے ہیں، تصدیق کے ذرائع اسی جگہ کھڑے ہیں، ہر علم اسی مقام پر کھڑا ہے. یعنی یا تجربہ اور مشاہدہ فیصلہ کن ہوتا ہے، یا عقلی استدلال. عقلی استدلال میں ہوتا ہے کہ مقدمات سے اصل اور فرع کیسے متعلق ہو رہے ہیں. جب ہم اس رشتے کے بارے میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس میں کوئی چھلانگ نہیں لگائی گئی، کوئی مبالغہ نہیں کیا گیا، تو ہم کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے، تو ماننی پڑے گی، کوئی چارہ اس کے سوا نہیں. بہت اچھے انداز میں ہم پیرالل چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہی ذرائع ہیں، وہی بنائی استدلال ہے. یہ تو آپ کا اس نظر ہے کہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، تو سننے والے فیصلہ کریں گے. اچھا غالب صاحب، وہی کے حاصلات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی اسی طرح حواس پہ، تعقل پہ، ان فلٹر سے گزاریں گے، تو اس میں وہی کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اس فلٹر پہ تو ہم ہر چیز کو گزارتے ہیں، تو اس میں ایک ہر چیز کو گزارتے ہیں اور اس کے بعد ایک نتیجہ نکال کے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اس وقت ہمارا ایمان ہے کہ زمین گول ہے. ہمارا ایمان، دیکھیں میں لفظ ایمان بول رہا ہوں، ہے نا مذہبی لفظ. یعنی وہ حقائق جن کو ہم یقینیات کے دائرے میں ڈال دیتے ہیں، خواہ ہماری وجہ اطمینان مشاہدہ اور تجربہ ہے، خواہ عقلی استنباط ہے، خواہ تاریخ کی کوئی اسٹیبلش حقیقت ہے، ان کو ڈال دیتے ہیں تو اس کہتے ہیں اس پر ہمارا یقین ہے. اب دیکھیے لفظ کو ذرا سا میں نے تبدیل کیا تو وہی مذہبی تعبیریں سامنے آ گئی. میرا ایمان ہے یہ. اس وقت اگر میں یہ کہوں سائنس کی دنیا میں کھڑے ہو کر کہ اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ میرے ایمانیات کا مسئلہ ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ زمین جو ہے وہ چارپائی کی طرح بچھی ہوئی ہے، یا جو یہ کہتا ہے کہ نہیں اب بھی سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور زمین ہی کائنات کا مرکز ہے، بہت بڑی تبدیلی یہ آئی نا. یعنی اس انسان کا یہ زوم باطل ثابت ہوا کہ کائنات زمین کے گرد گھوم رہی ہے. وہ زمین مرکزی حیثیت رکھتی ہے. معلوم ہوا سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے، بلکہ سیاروں میں سے ایک سیارہ کیا ہے، یعنی کروڑوں اربوں کہکشانوں میں سے ایک کہکشاں کے اندر ایک چھوٹا سا نظام شمسی، اس کے اندر ایک ذرہ ناچیز. تو یہ دنیا تبدیل ہو گئی بالکل. لیکن اب یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں
اگر آپ غور کریں ہم سب کا ایمان بن چکی ہیں، اس لیے کہ یہ ان ذرائع سے ثابت ہو گئی۔ لیکن سائنس میں یہ ہے غامدی صاحب کہ اس میں جو موجودہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، وہ بھی پروبیبلٹی پہ کھڑا ہے، وہ بھی کنٹینجنٹ ہے، وہ فالسیفائی ہو رہا ہے، وہ آگے امکان رکھتا ہے کہ وہ بدل جائے، اور وہ تھیری نہیں ہو سکتی جب تک وہاں یہ امکان موجود ہے۔ لیکن مذہب کے بارے میں ایسا نہیں ہوتی، لیکن تھیری کے اندر جن چیزوں کو آپ میں نے وہی عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ اس وقت اگر آپ اندازہ کر کے دیکھیں تو ایک بہت بڑا حصہ ہے، ادھر سے دیکھیں تو بہت بڑا ہے، یعنی علم کے حوالے سے دیکھیں شاید بہت چھوٹا ہے، لیکن ادھر سے دیکھیں تو بہت ہی بڑا ہے کہ جس پہ اندر بعض چیزیں جو ہیں وہ اعتماد کے اس مقام پر جا چکی ہیں کہ ہم ان پر دوبارہ بحث کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ مثلا اگر میں پوچھوں کہ اس وقت دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ زمین گول ہے یا چپٹی، یا اس پر تحقیق ہو رہی ہے ابھی بھی، اس لیے کہ پروبیبلٹی کا مطلب تو یہی ہے نا کہ تحقیق جاری رہنی چاہیے، نہیں، وہ ہم اب اس خانے میں ڈال چکے ہیں جس کے بارے میں ہم حتمیت پر کھڑے ہیں۔ لیکن اس حتمیت کو اگر آپ انسان سے ماورا ہو کے چیلنج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے تمام جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں، قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، یہ ایمان کی چیز ہے، یہ سب ہمارے انسانی دائرے میں ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں، ہر علم میں ہوتے ہیں، سائنس میں بھی ہوتے ہیں، مذہب میں بھی ہوتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ اس میں مذہبی حقائق میں امکان موجود ہے کہ وہ فالسیفائی ہو جائے علم کی سطح پہ، ہم اس وقت علم کی سطح پہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایک مذہبی آدمی کی حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہا میں اس وقت، علم کی دنیا میں کھڑے ہو گئے۔ علم کی دنیا میں یہ ساری چیزیں ایک ہی لائن میں کھڑی ہیں، یعنی سائنس کے حقائق ہوں، اس میں بھی کچھ ایمانیات ہوں گے، کچھ ظنیات ہوں گے، کچھ چیزوں پہ اعتماد کر لیا جائے گا، کچھ ابھی نظریے کی سطح پر ہوں گی۔ یہی صورتحال تاریخ میں ہوگی، یہی صورتحال سوشل سائنسز میں ہوگی، یہی صورتحال مذہب میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے اعتماد سے ہم کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تاریخی ریکارڈ ہے، علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ، یہ ظنی علم ہے۔ مذہب میں بھی بالکل وہی گفتگو ہونی شروع ہو گئی۔ امکان ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہو، امکان نہ فرمایا ہو، امکان ہے اس طرح فرمایا ہو، امکان ہے اس طرح نہ فرمایا ہو، تو وہاں پر بھی یہی دونوں تقسیمیں موجود ہیں۔